مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا اور مجھے گھسیٹ کے لے کے اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ کھٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس سے اتنا شور مچا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ سب یہ جو تھی لوئرس تھی، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت. فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرین پولیس ہے، یہ جتنے یہ آگے یہ ظلم تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا کہ عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان، میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں، عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بدوائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں کہ 9 مئی آپ نے کروائی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے 9 مئی کروانے والے یہ ہیں. ہم خود وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ میں ملٹری کورٹ میں ملٹری کسٹڈی میں جب حسان تھا میں ملنے جاتی تھی، جو وہاں پہ لڑکا بیٹھتا تھا انٹیلیجنس والا، اس کی تصویریں 9 مئی کے کراؤڈ میں کھڑا. اور اس طرح کے سارے وہ کہتے جتنے لوگ تھے یہ سارے وہاں موجود تھے. انہوں نے پورا پلان کر کے کیا. انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ انہوں نے 2 بچوں کے سروں میں گولیاں کس نے ماری تھی. میڈیا کو بھی چاہیے ہائی لائٹ کریں. وہ جو بچہ کورٹ کے باہر کور کمانڈر گھر کے باہر شہید ہوا، اس کا بھیجا پورا باہر نکلا ہوا. ان کو یہ ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی اولادوں سے محبت ہے اور یہ اولادوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر رہے ہیں. ان کو دوسروں کے بچے نہیں تھے، وہ کس کا بچہ تھا. آپ لوگ ان کی تصویریں لگائیں، بتائیں کہ انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا اور بتائیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کتنا ظلم کیا. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. میں فخر سے کہتی ہوں میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، میں حسان نیازی کی والدہ ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں. وہ سارے بڑے بہادر ہیں، وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا. کیونکہ اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا. آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا اسلامک ریپبلک ختم ہو جائے گا، یہ صرف پاکستان رہے گا. وہ بھی کس کا؟ میرا خیال ہے پاک فوج کا. یہ چاہتے ہیں لیکن نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہم سب کھڑے ہیں اسلام کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے. آپ دیکھیے گا، آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بات سامنے آتی نہ. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں، ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں. کیونکہ یہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی کون مرا تھا، کوئی بھی نہیں مرا. کیونکہ ان کا خیال ہے جب انہوں نے لاشیں دبا دی، پھینک دی، چھپا دی، اللہ ہے، اللہ نے نہیں ان کو. یہ ایک ایک لاش ان کے آگے کھڑی ہوئے گی. یہ میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور آپ میڈیا کے پاس کیمرے ہیں، آپ اس کیمرے کا استعمال کریں، ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں، ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ آپ نے جب سے ہمارے اٹیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ ویسے بھی چلیں، ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا، اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ. مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی، میں تو بڑی معمولی سی میری اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے. جتنی بچوں نے مارے کھائی ہیں، جتنی بچے شہید ہوئے ہیں، جتنے زخمی ہوئے، کتنا ظلم کیا انہوں نے. لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، وکیلوں کو مارے اور لوگوں کے گھر توڑے ہیں انہوں نے. میرے بھی گھر میں گھسے تھے، میری بیٹی کے گھر میں گھسے ہیں. اور یہ گھستے نہیں ہیں، یہ گھروں کو توڑ کے جاتے ہیں، چوری کر کے جاتے ہیں.
हमारे सब के मोबाइल जा चुके हैं, हमारे मुलाजमों के मोबाइल ले चुके हैं। आज पुलिस के पास पता नहीं कितना मोबाइल होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी हुई है पुलिस को। आप जिसके घर में जाना चाहे जाए, जिसको मारना चाहे मारे। और मीडिया वालों के मीडिया के फ़ोन हमारे सामने देते हैं, लेकिन आप लोग भी जिहाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम सब खड़े हैं। हाँ, हम इमरान खान को जेल से निकलवा के इंशाल्लाह। अच्छा ये एक मिनट खुदा मीना खान और शायद यार आप बताइए क्या हुआ? बहुत शुक्रिया हलीमा आपा ने, उस्मा आपा ने, नूरीना आपा ने आपके सामने सारी मदद रखी। बुनियादी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे कायद इमरान खान साहब उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कोई इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक, क्या रवैया अपनाया जा रहा है। ना फैमिली वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना रुफका और सियासी कायदीन को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ा इम्तिहान है वो अदलिया का है। जब अदलिया ने अपना फैसला किया कि मंगल को वकला और ख़ानदान वाले मिलेंगे और जुमेरात को रुफका मिलेंगे, तो ये दूसरा हफ्ता जारी है कि ना तो जो है उनके ख़ानदान को मिलने दिया जा रहा है और ना जो है वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। तो पहले तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम इंसाफ देने वालों के ऊपर फातिहाई पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वो जो फैसले करते हैं फिर उसको इन्फोर्स कराए, और अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बोझ ना बने। ये आपकी तनख्वाहें पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से आपको दी जाती है। आप फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? पूरी कौम ने कल रात देखा, आपके फैसले के मुताबिक मंगल के दिन खान साहब की बहनें वहाँ गई, इलेक्टेड। ये है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे कायद इमरान खान साहब उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कोई इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक, क्या रवैया अपनाया जा रहा है। ना फैमिली वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना रुफका और सियासी कायदीन को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ा इम्तिहान है वो अदलिया का है। जब अदलिया ने अपना फैसला किया कि मंगल को वकला और ख़ानदान वाले मिलेंगे और जुमेरात को रुफका मिलेंगे, तो ये दूसरा हफ्ता जारी है कि ना तो जो है उनके ख़ानदान को मिलने दिया जा रहा है और ना जो है वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। तो पहले तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम इंसाफ देने वालों के ऊपर फातिहाई पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वो जो फैसले करते हैं फिर उसको इन्फोर्स कराए, और अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बोझ ना बने। ये आपकी तनख्वाहें पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से आपको दी जाती है। आप फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? पूरी कौम ने कल रात देखा, आपके फैसले के मुताबिक मंगल के दिन खान साहब की बहनें वहाँ गई, इलेक्टेड